السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نس گئی ہے۔ پی ڈی ایم کے ساتھ وہ کام کیا ہے بالکل جو پیپلز پارٹی نے کیا، بلکہ پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ خطرناک کام کیا ہے کہ پیپلز پارٹی بتا کے تو گئی کہ بھئی ہم استعفے نہیں دیں گے اور ہم تحریک میں مزید نہیں چل سکتے، ہم جیل، آصف علی زرداری نے کہا تھا نا کہ ہم جیل برداشت نہیں کر سکتا، میرا بیٹا بھی ایک ہے، تو وہ کلیئر تو کر دیا۔ کم از کم نون لیگ نے وہ بھی نہیں کیا، اور نون لیگ ایک خاموشی سے اس طرح نس گئی ہے کہ جس طرح نون لیگ سے توقع کی جا سکتی ہے۔ میں ابھی تک 2-2.5 مہینوں سے 3 مہینوں سے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے دوست بھی میرے سے ناراض ہوتے رہے ہیں، لیکن جنون تنقید ہے پیپلز پارٹی پر بھی، ابھی بھی پیپلز پارٹی پر تنقید بنتی ہے تو میں کروں گا۔ لیکن آج نون لیگ کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ نے پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا کر رہی ہے نون لیگ۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر کیا چل رہا ہے، اور بڑا انکشاف آج کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں نے فیل تو کیا ہوگا، لیکن خبر کیونکہ یہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، آج میں پہلی دفعہ یہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں آتی ہیں، لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن پراپر جب تک کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی تب تک لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ میرے پاس انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ ایک انکشاف سمجھیں، بریکنگ نیوز سمجھیں نون لیگ نواز شریف کے حوالے سے، کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز نون لیگ کی قیادت نے پی ڈی ایم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، پی ڈی ایم کی تحریک سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ نون لیگ استعمال کرتی رہی پی ڈی ایم کے، کس طرح پی ڈی ایم کو استعمال کرتی رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا تھا نواز شریف کا تقریر کر دیتے تھے، اور اداروں کے سربراہان کے آرمی چیف کا نام لیتے رہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے رہے، ان پر تنقید کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ ایون پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس پر اتفاق بھی نہیں کیا تھا، بیانیہ بھی نہیں بنایا تھا، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی اعتراض کیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ ہمارا پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے، لیکن مولانا سے جب پوچھا گیا تھا پی ڈی ایم کے ایک اجلاس کے بعد کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو نام لے رہے ہیں اداروں کے سربراہان کے، وہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تو آن کر رہے ہیں آپ اس کو، تو مولانا فضل الرحمان نے یہ الفاظ ہیں مولانا کے، جی بالکل میں میاں نواز شریف کے بیانیے کو اپنا ہی بیانیہ سمجھ رہا ہوں، اور میں اس کو آن کر رہا ہوں، میں نام لوں گا اداروں کے سربراہوں کے۔ یہ مولانا نے الفاظ کہے تھے کہ میں بھی نام لوں گا، یعنی نواز شریف کی مولانا نے اس حد تک لاج رکھی کہ ان کا اپنا جو بیانیہ تھا، ذاتی بیانیہ تھا نواز شریف کا، کوئی پی ڈی ایم کا بیانیہ اس وقت واقعی میں طے نہیں ہوا تھا۔ میں نے بھی کبھی ویلاگ میں نہیں کہا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا، نواز شریف کا بیانیہ تھا، اس کو پی ڈی ایم نے ایڈاپٹ کر لیا، اپنا بنا لیا تھا۔ لیکن اب میاں نواز شریف خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک سے۔ ایک تو آپ لوگوں نے کل کے جلسے سے، یعنی پرسوں جو جلسہ ہوا ہے سوات میں، اس جلسے سے چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی 15-20 دن سے مولانا سے بھی رابطہ ظاہر ہے، 8 دن تو مولانا ہاسپٹل میں تھے۔ یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر جو تشویش پائی جا رہی ہے، میری مختلف جماعتوں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ اور نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے بہت شدید ریزرویشن ابھی شروع ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر، کہ نون لیگ ایسا کیوں کر رہی ہے، جب ضرورت تھی اپنے آپ کو نون لیگ کی قیادت کو، تو اس وقت پی ڈی ایم کو استعمال کر رہے تھے اور بیانیہ بھی سخت دیا۔ پھر اب ضرورت نہیں رہی، اور جو خفیہ ایک ڈیل جو مبینہ طور پر کر لی گئی ہے، محمد زبیر اعتراف کر چکے ہیں کہ بھئی ہماری صلح ہو گئی ہے، شاہد خاقان عباسی عندیہ دے چکے ہیں، نون لیگ کے لوگ رہا ہو گئے ہیں سارے کے سارے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور خواجہ آصف اور میاں جاوید لطیف سمیت
سارے کے سارے نون لیگ کے رہا ہو گئے ہیں۔ تو یہ اقدامات بتا رہے ہیں، یہ اقدامات ظاہر کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے انڈر دا ٹیبل ڈیل کر لی ہے پس پردہ، اور نون لیگ اب پی ڈی ایم کے تحریک میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ نون لیگ نے نواز شریف نے تقریر گزشتہ 2 دن پہلے جو سوات کا جلسہ ہوا اس میں تقریر بھی نہیں کی، اور اس میں شہباز شریف کو انٹر کر دیا۔ مریم نواز بھی، حالانکہ مریم نواز نے آغاز نہیں کیا اپنے کشمیر کے وزٹ کا، کشمیر کے وزٹ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے مریم نواز کی، لیکن کشمیر کا وزٹ مریم نواز کا پرسوں 8 تاریخ سے شروع ہونا ہے۔ آج 6 تاریخ ہے، 6 جولائی ہے۔ 8 جولائی سے مریم نواز کا کشمیر کا الیکشن مہم کا دورہ شروع ہونا ہے جو 19 تک چلے گا۔ 5 جولائی کو جو جلسہ سوات میں تھا اس میں مریم نواز آنا چاہتی تو وہ آ سکتی تھیں، لیکن نون لیگ نے اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مریم نواز بھی نہیں جائیں گی اور نواز شریف بھی تقریر نہیں کریں گے۔ شہباز شریف کو بھیج دیا گیا۔ سوات جلسے میں خود گیا تھا، وہاں پہ جو کراؤڈ جو نظر آ رہا تھا، مولانا کے جلوس مولانا کا جو تھا وہ بھی میں نے دیکھا، جو کراؤڈ تھا، جھنڈے اور پبلک نظر آ رہا تھا، وہ نون لیگ کا اتنا زیادہ نہیں تھا۔ حالانکہ وہاں سے ایم این اے ہے نون لیگ کا، امیر مقام کا علاقہ ہے ساتھ میں، اور شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا نہیں لگ رہا تھا جتنا جے یو آئی کا انٹرسٹ لگ رہا تھا۔ تو شہباز شریف کی تقریر بھی آپ نے سنی، وہ ہومیوپیتھی تقریر، نہ نقصان نہ فائدہ، عمران خان پر پورا فوکس تھا۔ مولانا نے چلے سلیکٹرز کی طرف اشارہ کر کے اداروں پہ بھی بات کی، لیکن شہباز شریف نے تو بالکل بھی بات نہیں کی، پورا فوکس عمران خان کی پرفارمنس اور عمران خان پر تھا۔ تو نون لیگ نے جو یہ ہاتھ کر رہی ہے، نون لیگ پی ڈی ایم کے ساتھ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی ہے نون لیگ، اس پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر تشویش شروع ہو گئی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں میاں صاحب، نواز شریف صاحب اچانک یہ نہ کسی کو اعتماد میں لیا ہے، نہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، لیکن کسی بھی جماعت کے سربراہ کو میری انفارمیشن یہ ہے، کنفرم انفارمیشن بتا رہا ہوں، میرا سورس یہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی جماعت کے سربراہ سے مشاورت نہیں کی نون لیگ نے کہ شہباز شریف کو انٹر کرنا ہے، ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو، ہومیوپیتھی سیاستدان کو، یا نواز شریف تقریر کریں نہ کریں، یا نواز شریف کیوں نہیں کرنا چاہتے، یا مریم نواز کیوں نہیں آئیں گی۔ پی ڈی ایم کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اچانک یہ نون لیگ نے یہ ایسا یو ٹرن لیا ہے جس پر تشویش پائی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر، اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے یہ غلط فہمیاں اور بڑھیں گی، غلط فہمیاں کہیں یا دوریاں کہیں، جو بھی کہیں، لیکن کیونکہ آغاز نون لیگ نے اس طرح کیا ہے، بالکل وہی جو توقع اس طرح کی جا سکتی ہے نون لیگ سے۔ مجھے دوست جب پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں مریم نواز کا جی ہوں حامی ہوں، یا نواز شریف کا، یا نون لیگ کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں اپوزیشن کور کرنے والا رپورٹر ہوں، تمام اپوزیشن جماعتوں کو کور کرتا ہوں، میرا کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی سے میں نے پیسے نہیں پکڑے ہوئے ہوتے۔ جو غلط کرے گا تو میں اس کو غلط کہوں گا۔ پیپلز پارٹی اچھا کام کرے گی، میں نے درجنوں پیپلز پارٹی کی تعریف میں پروگرام کیے ہیں، میرے ویلاگ پڑھے ہیں، کسی دوست کو چاہیے جو سمجھ رہے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں تو میں ان کو شیئر کر سکتا ہوں۔ نون لیگ کے حق میں نے کئی پروگرام کیے ہیں، جو اچھا کام کرے گا میں اس کو اچھا کہوں گا، نون لیگ کرے، پیپلز پارٹی کرے، ایون عمران خان کا کوئی اچھا قدم ہوگا تو میں اس کی بھی تعریف کروں گا، لیکن عمران خان کا کوئی دکھائے تو صحیح نا، کوئی اچھا کام عمران خان کا کوئی دکھائے تو میں بالکل پروگرام کروں گا۔ تو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ اب نون لیگ کیونکہ ہاتھ ابھی تک نہیں کر رہی تھی پی ڈی ایم میں، کم از کم نہیں کر رہی تھی، چاہے نون لیگ پی ڈی ایم کا استعمال کر رہی تھی، پلیٹ فارم سارے کر رہے تھے ظاہر ہے، لیکن جب تک نون لیگ کوئی اینکی پھینکی نہیں کر رہی تھی، میں نون لیگ کے خلاف کیوں بات کروں؟ تو اب نون لیگ نے وہی کام شروع کیا ہے جس کی توقع میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے آصف علی زرداری کے وہ الفاظ
جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ فوجی بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ آپ آتے ہیں 3 سال کے لیے نوکری کر کے چلے جاتے ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان جب دیا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اسی دن ہی جس دن یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا، اسی دن ہی رات کو ڈنر تھا نواز شریف کا آصف علی زرداری کے آنر میں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو میاں صاحب نے وہ ڈنر کینسل کر دیا آصف علی زرداری کا، اور میاں صاحب نے آصف علی زرداری کا فون ہی پک نہیں کیا۔ تو اس دن ڈنر تھا، بہرحال آصف علی زرداری کی طرف سے تھا یا میاں صاحب کی طرف سے، لیکن دونوں کا ڈنر تھا۔ میاں صاحب نس گئے اس وقت بھی آصف علی زرداری سے، اور آصف علی زرداری اس لیے میاں صاحب پر اب ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری نے کہا تھا جب وہ خود رہا ہو کر آئے تھے اور اپنی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو رہا کرا دیا تھا، اس وقت مولانا نے آصف علی زرداری سے پوچھا تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، لے دے کے آپ نکل آئے؟ تو آصف علی زرداری نے مسکرا کے کہا کہ مولانا صاحب میں کیا کرتا، میں نے ٹھیکہ لیا ہے اور میری بہن نے ٹھیکہ لیا ہے جیل میں رہنے کا۔ نواز شریف خود باہر چلے گئے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، نواز شریف اپنی بیٹی کو رہا کرا دیا، نواز شریف معاملات اپنے سیدھے کر رہے ہیں، تو میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے اندر رہنے کا اور میری بہن نے؟ تو آصف علی زرداری نے سیدھی سیدھی بات بتا دی۔ ابھی بھی آصف علی زرداری نے سیدھی سیدھی بات بتاتی تھی، پھر بھی میں نے تنقید کی تھی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ، اپوزیشن اتحاد کے ساتھ کم از کم اس طرح آصف علی زرداری کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے بتا کے کرے کوئی، چاہے خاموشی سے کرے کوئی۔ بتا کے کرنے والے کا برا اسی لیے کم لگتا ہے ذرا، کیونکہ وہ سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں آگے نہیں چل سکتا، میرے آگے میں ابھی ہمت نہیں ہے میرے میں آگے چلنے کی، یہ اتنا برا نہیں لگتا۔ سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہے نا، ایک بندہ سیدھی بات بتا ہی نہیں رہا اور وہ دھوکے میں رکھ رہا ہے، وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے، اچانک پیچھے ہٹ جاتا ہے، راستے میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو نون لیگ میں یہ کام ہے، پیپلز پارٹی میں یہ کام ہے کہ بھائی وہ سیدھی سیدھی بات بتا دیتے ہیں۔ آصف علی زرداری معاہدہ توڑ دیا، بول دیا کہ بھائی معاہدہ توڑ دیا، قرآن کی آیت یا حدیث تو نہیں تھی، بتا دیا، مان لیا نا۔ تو یہ پیپلز پارٹی بہت ساری تقریباً مانتی رہتی ہے کہ بھئی ہم استعفے نہیں دینا چاہ رہے اور ہم آگے بھئی تاریخ نہیں چلا سکتے، میں جیل نہیں جا سکتا، میرا بیٹا ایک ہے۔ آصف علی زرداری نے یہ کہا ہے، یہ کام اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ کہیں کہیں پیپلز پارٹی نے بھی ڈنڈیاں یہ ماری ہیں کہ نہیں مانتی کچھ چیزیں، جس طرح یوسف رضا گیلانی کا اپوزیشن لیڈر کا معاملہ طے کیا تھا، بعد میں پھر مکر گئی اور کہا کہ جی ہم نے تو طے کیا ہی نہیں تھا، پھر وہ پھنس جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں نا، تو پیپلز پارٹی پھر اور جھوٹ بول کے پھر وہ پکڑی جاتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے زیادہ تر معاملات میں چیزیں مانی ہیں، تسلیم کی ہیں، اعتراف کیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ نون لیگ ایسا نہیں کر رہی ہوتی، یہ پتہ نہیں کیوں نون لیگ ایسا کر رہی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی والے کرپٹ بھی ہوتے ہیں، نون لیگ والے بھی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی والے کھا پی رہے ہوتے ہیں تو کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، پبلک کو بھی دو، خود بھی کھاؤ، اور وہ مان رہے ہوتے ہیں، ان کی کرپشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ نون لیگ میں کرپشن بھی چل رہی ہوگی، ارب پتی بن جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، اور ایسے طریقے سے، صاف طریقے سے، صفائی ستھرائی کے ساتھ کرپشن کریں گے کہ دوسرے بندے کو کہیں گے کہ بھئی ہم تو ابھی عمرے سے واپس آئے ہیں، ابھی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ہوں، بھئی میں کرپشن کیسے کر سکتا ہوں؟ کام وہی ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کرپشن یہ وہ سارے معاملات وہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بتانے کے لیے وہ بڑے بزرگ بن جاتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی کے ساتھ دھوکہ دے کے آپ نکل جائیں پتلی گلی سے، آپ کسی کو آسرے میں رکھ کر اور بھاگ جائیں، نس جائیں۔ تو نون لیگ اب پی ڈی ایم سے نس گئی ہے یا نس رہی ہے، یہ آپ میرے الفاظ طے کر لیں، یاد رکھ لیجئے گا کہ نون لیگ کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ابھی اس وقت یہ فیل جو ہے بہت اچھے طریقے سے اور کلیئر طریقے سے آ گئی ہے کہ نون لیگ بھاگ گئی ہے،
या नून लीग पीछे तकरीबन हट गई है, समझ लें कि हट गई है, भाग रही है नहीं बल्कि रही है नहीं, नस गई है, और ये ख़तरनाक है। तो अब आने वाले दिनों में नून लीग क्या करेगी? शहबाज शरीफ मामला चलाएंगे? नवाज़ शरीफ के साथ नवाज़ शरीफ क्यों खामोश हो गए हैं, अचानक तकरीरें नहीं कर रहे? आज खबरें चली थी कि मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ का राब्ता हुआ है, लेकिन ऐसी कोई ख़बर नहीं है, बिल्कुल गलत खबर चली है। कोई मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी राब्ता नहीं हुआ। मैंने ये कंफर्म किया है अपने सोर्सेज से। और मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान का जो आखिरी राब्ता हुआ था वो 22 जून से पहले हुआ था, जब मौलाना कराची जा रहे थे, उससे भी बहुत पहले हुआ था। इसको आखिरी राब्ते को तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं नवाज़ शरीफ, या महीना होने को है जो आखिरी राब्ता हुआ है, इतना तकरीबन इतने दिन हो गए हैं। लेकिन आजकल में मियाँ नवाज़ शरीफ मौलाना के साथ भी राब्ते में नहीं है। मौलाना को सिर्फ शहबाज शरीफ ने फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि जी मैं आऊँगा सवात जलसे में। और होम्योपैथिक साहब जो हैं, होम्योपैथी सियासतदान, शहबाज शरीफ को मफाहमती सियासतदान कहते हैं, लेकिन मैं होम्योपैथी कह रहा हूँ। ज़रा होम्योपैथी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि न नुकसान होता है न फ़ायदा होता है। तो शहबाज शरीफ की सियासत होम्योपैथी सियासत है। अब इनको नून लीग ने इंटर कर दिया है PDM के अंदर, और PDM की तहरीक को शहबाज शरीफ किस तरफ किस रुख में ले जाएंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुझे PDM का अब फ्यूचर जो है वो मुझे ज़्यादा ख़तरे में लग रहा है कि PDM अब शायद ज़्यादा दिन चल भी ना पाए अगर इसी तरह शहबाज शरीफ PDM में रहे और नवाज़ शरीफ वापस ना आए, नवाज़ शरीफ पीछे हटे रहे और मरीम नवाज़ को भी साइड कर दिया, यानी दोनों पीछे हट गए और दोबारा फ़ाल नहीं हुए, तो मुझे नहीं लग रहा कि PDM बरकरार रहेगा। फिर मौलाना फजल रहमान अपनी तहरीक चलाएंगे, मौलाना के साथ अगर कोई चला तो ज़ाहिर है वो अलग बात है। लेकिन नवाज़ शरीफ ने जो अभी इक़दामात ये शुरू किए हैं, जो अमल शुरू किया है, इसमें PDM की जमातों के अंदर बहुत तशवीश पाई जा रही है। और नून लीग के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि नून लीग ने क्या डील कर ली है, और नून लीग जब ज़रूरत थी तो तब PDM का प्लेटफार्म इस्तेमाल करके इदारों के सरबराहों के नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाती रही, और अब जब काम निकल गया है, जब मुबैना तौर पर नून लीग ने डील कर ली है, तो नून लीग की क़यादत जो है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों PDM की तहरीक से पीछे हट गए हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।